بلوچستان اور سوات کی صورتحال پر ہم بات چیت کر رہے ہیں. مسائل کو ہم نے اجاگر کیا ہے. حاسد بزنجو صاحب نے بہت ہی سخت الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل کم از کم سوات میں تو موجود ہے. بابر اعوان صاحب، اگر آصف زرداری صاحب نظام عدل ریگولیشن پہ دستخط کر دیں تو جو امن کا پروسیس ہے وہ دوبارہ واپس ہو سکتا ہے. دو باتیں، وہاں بھی مسئلے کا حل موجود ہے، اور جہاں کی بات کر رہے تھے ہم بلوچستان میں بھی مسئلے کا حل موجود ہے، اور حل کی طرف بہت بڑی پیش قدمی اور پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ پیش رفت ظاہر بھی ہے اور وہ خفی بھی ہے، جس کو بیک ٹریک آپ کہہ سکتے ہیں اور بیک ڈور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، رابطے. اور اسی کے نتیجے کے اندر آپ نے دیکھا کہ کوئی بڑے واقعات جو تھے وہ نہیں ہوئے، سوائے چند انڈیویجول واقعات کے، جن میں جان سلیکی صاحب کا تھا، وہ بھی اللہ نے کرم کیا کہ خیریت سے نکل گیا. اب یہ جو انڈیویجول انسیڈنٹس ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑے بدقسمتی کی بات ہے. ان کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، ان کا خاتمہ بھی ہونی چاہیے، ان کو رکنا بھی چاہیے، لیکن ان کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے خلاف فتویٰ بھی نہیں دینا چاہیے کہ پاکستان کسی کو گلے سے اتار کے پھینکنا چاہتا ہے یا کوئی. آپ کی بات درست ہے، لیکن ذمہ دار افراد کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، خواہ وہ کسی بھی عہدے پہ بیٹھے. آئی ایگری میر صاحب، آف کورس ناٹ آن دی بیسس آف دی ایلیگیشن، آن دی بیسس آف دی ایویڈنس آف کورس. ایک بات یہ. دوسرا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں اگر پریوی ہوتا یا مجھے بتایا جاتا کہ یہ بات ہونی ہے تو میں معلومات لے کے آتا کہ وہ جو عدل ریگولیشن ہے وہ لا منسٹری میں ہے یا کس کے پاس ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا. اس لیے میں کوئی کریکٹ جواب آپ کو نہیں دے سکتا اس وقت. لیکن ایک بات کی میں آپ کو پوری طرح سے یقین دہانی اور قوم کو کروا سکتا ہوں کہ یہ جو رپروچما ہے ساری جگہ پہ شروع ہوا ہے، وہ انیشیٹو اس گورنمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اس میں بہت بڑا بریک تھرو یہ آنے والا ہے، وہ کمیٹی جو نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس کا اب آنے والے 2 دنوں میں ہم اس کی رپورٹ بھی منظر عام پہ لا رہے ہیں. جی سردار مہتاب صاحب، وقت میرے پاس کم ہے. آپ صوبہ سرحد کے جب چیف منسٹر تھے تو اس وقت آپ کے بھی صوفی محمد صاحب سے مذاکرات ہوئے. آپ نے خود براہ راست مذاکرات کیے تھے اور معاہدہ ہو گیا، آپ نے وہاں پہ امن قائم کر دیا. اب آپ حکومت میں نہیں ہیں، جلدی جلدی یہ بتائیں کہ اس وقت حکومت وہ کیا کام کرے کہ سوات میں جو امن کا پروسیس ہے وہ واپس اپنی صحیح راستے پہ چل پڑے. دیکھیے، سوات کی صورتحال بڑی گمبھیر ہے، اور اگر آپ خالی اس کو ایک اینگل سے دیکھیں گے تو مجھے شاید وہ کامیابی ہو جائے امن کے حوالے سے. میں بھی چاہتا ہوں کہ اس نظام عدل ریگولیشنز کے ذریعے وہاں پہ امن قائم ہو جائے. لیکن حقیقت جو حقائق ہیں وہ ذرا مختلف نظر آتے ہیں. مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ ابھی تک اس امن قائم ہونے کے باوجود جو گورنمنٹ کی رٹ ہے وہ ہو نہیں سکی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے، میری خواہش ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، لیکن غالباً مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی بڑی زیر دست آ کے کیا گیا. یہ بالادستی اس گروہ کی ضرور ہے سارے معاملے میں جو وہاں پہ انسرجنسی میں ملوث تھے. تو اس کے جو لانگ ٹرم نتائج ہیں وہ غالباً کوئی زیادہ اچھے نظر آتے مجھے نہیں ہیں. اچھا. البتہ جو بلوچستان کے حوالے سے میں پھر انسسٹ کروں گا کہ اس وقت کی جو حکومت ہے، خاص طور پہ منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کہ جب تک وہاں پہ ملٹری آپریشن ختم نہیں ہوگا آپ کوئی مفاہمت کی بات کر نہیں سکتے. جی، ملٹری آپریشن بند ہونا چاہیے. مولانا راحت حسین صاحب، سوات سے آپ کا تعلق ہے، سوات کے مسئلے کا حل ذرا قوم کو بتا دیں. سوات کے مسئلے کا حل فی الحال تو یہ ہے کہ جب سردار صاحب بھی چیف منسٹر تھے اسی وقت بھی اعلان ہوا تھا اور سارے پروسیس مکمل ہو چکے تھے، اور آفتاب صاحب کے شیرپاؤ صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا، اور اس میں جو جتنے بھی سقم تھے، قانون شہادت، دیوانی اور فوجداری، اس سب کو ختم کیا گیا ہے اور ایک کمپلیٹ چیز موجود ہے. اور طالبان نے، سوات کے طالبان نے اور تحریک نفاذی شریعت نے اور سوات کے قوم نے اور ملاکنڈ ڈویژن کے قوم نے، ساری کی ساری سب نے اعلان کیا ہے کہ سوات کا امن ان ہی چیزوں کے ساتھ منسلک ہے اور منحصر ہے کہ وہاں عدل ریگولیشن کو نافذ کیا جائے اور صدر زرداری صاحب اس پہ سائن کر لیں. اور صوبائی گورنمنٹ نے بھی وہاں اعلان کیا تھا اور میرے سامنے، اور وہاں سارے موجود تھے، وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد طالبان اور وہاں صوفی محمد صاحب کے ساتھ مذاکرات کی ہیں. تو وہاں ایک ابھی صورتحال اس طرف جا رہی ہے تو صدر صاحب کو دستخط کرنی چاہیے. اور ایک بات میں، اور جو بھی مطلب قرآنی احکامات ہے اس کے اگر ایک بندہ کوئی غلط انداز سے اس کی تشریح کر لے تو بندہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآنی احکامات غلط نہیں ہو سکتے. وہاں ایک ویڈیو کو ایک NGO اور مغرب زدہ لوگ بہانہ بنا کے اور اس کو امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر باہر سے بروک وغیرہ آ رہے ہیں اور خصوصی جو نمائندہ ہے البروک وہ آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے تو امن نہیں چاہتے پاکستان کے اندر، سوات کے اندر، کیونکہ پاکستان کے اندر جب امن ہو
اور स्वात के अंदर अमन हो, मुजाहिदीन बिल्कुल खामोश हो जाए, तो फिर उनके लिए अफगानिस्तान में मुश्किलात पैदा किए जा रहा है। तो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो। तो एक वीडियो को बहाना बना के और इस पे अस खुद नोटिस लिया जा रहा है। तो क्या जनरल मुशर्रफ पे अस खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता और अकबर बुगटी पे नहीं लिया जा सकता? या पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा वाकयात है, लाल मस्जिद का, जामिया अफसा का एक बहुत दिलखराश किस्म का वाकया है जो तारीख में लिखा गया है, उस पे क्यों नोटिस नहीं लिया जा सकता? तो आप चीफ जस्टिस से शिकवा कर रहे हैं कि उन्होंने हमारा शिकवा मतलब है, अदालत एक बालादस्त इदारा है, हम उसका एहतराम करते हैं, हम अदालत को, लेकिन हम कह रहे कि चीफ जस्टिस को सुल्तान राय बनाना चाहते हैं। नहीं, सुल्तान राय की बात नहीं है। हम चीफ जस्टिस से हम उम्मीद रखते हैं कि एक जगह पे एक अमन का प्रोसेस चल रहा है तो क्योंकि वो मुआविन साबित हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों हजरात का दरअसल हमारी सियासत में बहुत से नूरी नत हैं, तो उन नूरी नतों का जो है एहतसाब करने के लिए मौलाना साहब किसी सुल्तान राय की तलाश में है, लेकिन ये मामला नूरी नत और सुल्तान राय के जरिए हल नहीं होंगे। इसके लिए पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहिए। कानून की बालादस्ती के लिए जरूरी है पार्लियामेंट मजबूत हो, अदलिया आजाद हो और मीडिया आजाद हो, और ये सब उसी सूरत में मुमकिन है अगर पाकिस्तान की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद के लिए राजी हो जाएं, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज पार्लियामेंट को जवाबदेह हों, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तमाम मसाइल का हल मिसाक जमहूरियत में है और मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इन इसहाब के पास है जो मेरे साथ बैठे हैं। शायद इनकी क़यादत जो है वो कोई फैसला कर ले। हम अमीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।